آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نانا ہیں انہوں نے کہا کہ انسان کیسا ہونا چاہیے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام عملی طور پر ویسے تھے جیسا ایک پرفیکٹ اور ایبسولوٹ پرسن کو ہونا چاہیے. آپ کی پرسنالٹی میں وہ تمام کریکٹرسٹکس موجود تھے جو ایک اچھے انسان کے لیے ضروری ہے. کسی بھی مذہب کے سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کے کریکٹرس کیسے ہیں. مذہب کسی کی تعریف کرتا ہے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جو ملفوظات ہیں، یعنی آپ کے جو قول ہیں، آپ کے جو ڈائلاگس ہیں یا آپ کے تھاٹس ہیں، کوٹس ہیں، وہ بھی اسی طرف اخلاقیات ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ گناہ اور جھوٹ بدترین حماقت و بیوقوفی ہے، حق اور صداقت بہترین عقل مندی ہے، دھوکہ دڑی ایک مکافات عمل ہے جو دھوکہ دینے والے کی طرف پلٹتا ہے، اور نیکی بہترین جائے آخرت ہے. یعنی ہم دنیا سے لے کر جو چیزیں جائیں گے ان لے جائے جانے والے سامانوں میں سب سے بہتر سامان نیکی اور خیر ہے، اور وہ ہر روح کے ساتھ. جیسے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص آپ کو راستے میں ملا اور برا کہہ رہا تھا، تو آپ نے اس کو کچھ پوچھا کہ اگر تمہیں کچھ ضرورت ہو تو میں تمہیں دوں، تو اس نے کہا کہ نہیں، میں کچھ نہیں لینا چاہتا. آپ نے پھر اس کو پیسے دیے، اور حتیٰ کہ وہ اسے 3-4 بار پیسے آفر کیے اور وہ راضی ہو گیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ نواز رسول ہیں، تو آپ کتنا صبر کر سکتے ہیں، آپ میری دشنام ترازی کو میرے برا کہنے پر کتنا تحمل سے پیش آتے ہیں. تو اب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی آپ نواز رسول ہیں. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں وہ ساری خوبیاں تھیں. وہ اسلام کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، 5ویں خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں میں شیعہ، سنی، سلفی، تمام مکتب فکر کے لوگ آپ کو کسی نہ کسی حیثیت سے اور کسی نہ کسی طرح سے اپنا رہبر، آقا و مولا مانتے ہیں. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، ان کو پڑھیں، ان کی تعلیمات کو فروغ دیں. شکریہ.